نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بخاری صاحب، بڑے عرصے بعد ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی متحرک نظر آئی ہے جتنی اس بار وہ محنت ہو رہی ہے. اس محنت کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں ان فارم آف نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، ان فارم آف گورنمنٹ؟ شکریہ. گزارش ہے کہ 88 آنورڈ جب تک محترمہ شہید حیات تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑا فورسفلی چاروں صوبوں میں الیکشن کمپین کرتی تھی، اور پھر سم ہاؤ بائی ڈیزائن محترمہ کا جو ہمیں پارٹی کو نقصان ہوا ان کی ایبسنس کی وجہ سے، وہ اس انداز سے کمپین نہ چل سکی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب 2013 کے الیکشن میں پریزیڈنسی میں تھے، اور اس وقت بھی ہائی کورٹ نے ایک قدغن لگائی ہوئی تھی کہ وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہو سکتے. تو چیئرمین بلاول اس وقت اپنی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک بھی تھے. تو اس کے بعد پھر 2018 میں ہم نے الیکشن کمپین کی، لیکن اس دفعہ زیادہ فورسفلی چیئرمین بلاول کمپین کر رہے ہیں. آبجیکٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی جو گراؤنڈ پنجاب میں جو ہم سے چھین لیا گیا تھا اس کو ہم واپس حاصل کر لیں، اور ہم پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا شیئر پنجاب میں لے لے گی. یہ شیئر کتنا ہوگا ویسے بخاری صاحب؟ 155 سیٹوں کے اندر سے پیپلز پارٹی کتنے ایکسپیکٹ کر رہی ہے سیٹیں لینا؟ دیکھیں، یہ 155 تو نہیں ہے، 141 ہوگی ٹوٹل سیٹیں. 155 اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں این بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. ہمارا ٹارگٹ جو چیئرمین نے بھی کہا کہ کیونکہ آبویسلی ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ 2024 کا جو رزلٹ ہے اس میں کوئی سمپل میجورٹی کوئی جماعت نہیں لے سکے گی، تو کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم 266 میں سے 100+ سیٹس حاصل کریں گے چاروں صوبوں سے اور اسلام آباد سے. تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم الائنس میں گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ ہم بنا لیں. تو پنجاب سے ہم اپنا شیئر بالکل حاصل کر لیں گے. I'm cutting you short. آپ نے کہا کولیشن گورنمنٹ ہم بنا لیں. کولیشن گورنمنٹ کس کے ساتھ؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن بڑی جماعت تو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی یا شاید PTI ہو، شاید نہ. دیکھیں، وہ نون کے بارے میں تو چیئرمین کی سٹیٹمنٹ آلریڈی آ چکی ہے، اس پہ میرا خیال ہے میں بطور سیکرٹری جنرل کمنٹ نہ کروں تو زیادہ ہی بہتر ہے، کیونکہ میری سٹیٹمنٹ بھی وہی ہے کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ ہے. جو PTI ہے، PTI انلسٹڈ جماعت ضرور ہے، لیکن ان کے پاس کوئی MNA کوئی نہیں ہوگا، ان کا ٹکٹ ہی نہیں ہے. تو ان کے ٹکٹ پہ جو منتخب نہیں ہو سکتا وہ ان کا MNA بھی نہیں ہے، تو دے ول بی انڈیپینڈنٹ. آبویسلی ہم ان سے رجوع کریں گے اور بالکل گورنمنٹ ہم فارم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اچھا نیر بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہی ہوں گے، ان کے بارے میں مجھے پہلے پیپلز پارٹی نے کہا تھا، بہت سارے لیڈران نے، کہ ہم PTI کے کینڈیڈیٹس کی طرف نہیں جائیں گے، باقی بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے، ہم ان کو فوکس کریں گے. تو کیا یہ جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم PTI کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے بھی رجوع کریں گے، یہ کیا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں جی، آئی ڈونٹ کال دیم PTI انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. I simply call them independent candidates. Whoever succeeds in an election as an independent, we can approach them. اس میں کوئی قانونی آئینی قدغن تو نہیں ہے، اور دیگر جماعتیں بھی اپروچ کر سکتی ہیں. بخاری صاحب، ہم سیٹوں کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی. میں آئی وانٹ ٹو ہیو اے نمبر کہ پنجاب سے آپ کہہ رہے سیٹیں obviously ٹوٹل آپ کو 100 سے زیادہ ملیں گی. پنجاب سے کتنی سیٹوں کی توقع ہے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے میں نمبر دینے کے آئی ایم سرٹن اباؤٹ اٹ کہ ہم چاروں صوبوں سے 100+ لے لیں گے. اور پنجاب میں بھی دیکھ لیں، اس دفعہ ہمیں سندھ سے بھی بیٹر ریزلٹس ملیں گے، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی اور پروونشل اسمبلی کے لیے ہمیں بیٹر ریزلٹس ملیں گے. KPK میں جہاں پہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، اس دفعہ ہمیں بلوچستان سے بیٹر ریزلٹس ملیں گے. اور پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 5-6 جماعتیں کنٹیسٹ کر رہی ہوں گی. اس میں سے ہمارا
2002 میں بھی ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 34-35 تھا، اور بعد میں بھی 8 میں بھی آلموسٹ اتنا ہی تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں ریزرو سیٹس ملی تھی، تو آبویسلی وہ ہمارا ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے جو ریزلٹس ہمارے 2008 میں تھے. رائٹ. سو 30-45 تک آبویسلی سیٹوں 35 to 45 ایم ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن وہ لیول پلئنگ فیلڈ والی بات ان بٹوین دیٹ فیئر انف. اچھا بخاری صاحب، وہ لیول پلئنگ فیلڈ والی بات پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ لیول پلئنگ فیلڈ بالکل ہی موجود نہیں ہے، ایک ہی جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے، ایک جماعت کے وزیر اعظم دوبارہ چوتھی بار آ رہے ہیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود دوبارہ کہا ہے کہ ایک شخص خود کو چوتھی بار وزیر اعظم مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے یا صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ریزلٹس پہ، کہ اب ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز آ گیا الیکشن ریزلٹس. اب یہ 3-4 دن الیکشن ڈے پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے پرفارم کرتی ہے، ای سی پی کیسے پرفارم کرتی ہے. اس دفعہ تو RTS نہیں بیٹھے گا، اس دفعہ تو کوئی انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل میجرز نہیں لیے جائیں گے. اس دفعہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کنڈکٹ کروائے جائیں گے، اور وہ جو الیکشنز کا جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں گے وہ فیئرلی اور آنیسٹلی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے. ہماری تو توقع یہی بھی ہے. اب دیکھیں، جو ان کو بینیفٹ ملتا رہا، ان کو اٹریکشن ملتی رہی، ان کے پروجیکٹس چلتے رہے، ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز چلتی رہی، ہم آبجیکٹ کرتے رہے اس پہ، بیوروکریسی میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر چلتی رہی. سو اٹس این اولڈ کیس ناؤ. مطلب دن گزر گئے، ہم نے کمپین کی، ہم نے پروو کیا کمپین کرنے کے قابل ہیں، ہم نے پبلک کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور نمبر آف سیٹس ہماری انہانس ہوں گی. تو اس لیے اب مٹیریل بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ الیکشن ڈے ہے جو 8 فروری کا. ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گا.